قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ جب فرشتے آتے ہیں قبر کے اندر اور مردے کو اٹھاتے ہیں تو کون سے سوال ان سے پوچھتے ہیں؟ دیکھیں، مرنے کے بعد کی جو لائف ہے، مرنے کے وقت سے لے کر قیامت تک، ان میں جو سب سے خطرناک اگر مردے کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے تو وہ قبر کی پہلی رات ہی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے لیے رات ہوتی ہے، اس کے لیے ایک جیسا ہی وقت ہوتا ہے، وہ قیامت تک رہتا ہے۔ مرنے کے بعد چاہے مردے کو آپ فجر کے بعد قبر کے اندر رکھیں، تدفین کریں، عشاء کے بعد کریں، دن کے 12 بجے کریں، رات کے 12 بجے کریں، اس کو عصر کا وقت، جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، اس کو عصر کا وقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ وقت جو بہت ہی دنیا کے اندر خوشنما وقت مانا جاتا ہے کہ عصر کا وقت بس شروع ہونے والا ہے، یا عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ تو وہ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو جیسے قبر میں فرشتے آتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں تو وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہٹو ہٹو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یعنی وہ اسے معلوم تو ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، لیکن اتنا زیادہ وہ اس وقت ہوپلیس ہوتا ہے کہ وہ اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری نماز جا رہی ہے۔ جو انسان، اور یہ اسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو بندہ دنیا کے اندر نماز کی پابندی رکھتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر ان کے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو جو نماز کے وقت پر نماز پڑھنا دنیا میں اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب ہم فوراً عصر کا وقت جا رہا ہے اور ہم بہت جلد عصر کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ گناہگار بندہ ہوتا ہے، فاسق فاجر بندہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے خطرناک جو وقت ہوتا ہے وہ اس کی پہلی رات ہی ہوتی ہے قبر کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کے پاس سے مٹی دینے کے بعد ہٹتے ہیں، قبر کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس، یعنی کہ مردے کے پاس، دو فرشتے آتے ہیں جن کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے، دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ اور ان میں سے ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر ہے، اور وہ آ کر 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی شان ھذہ الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمارے نبی کی شان کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ ان کی عظمت کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ فوراً جواب دے دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور حضا محمد رسول اللہ، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ آسمان سے پھر ایک ندا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے کہ اس نے سچ کہا، اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، اس کو جنت کا، اس کے لیے بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، قیامت تک چین اور سکون کی نیند سوتا ہے۔ اور جو گناہگار فاسق فاجر بندہ ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے اور غیر ایمان والا ہوتا ہے، تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، وہ ہتھیار اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پاؤ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر چلا جائے، قیامت تک ان کے اوپر چلتا ہے۔ تو اس لیے جو سب سے خطرناک رات ہوتی ہے وہ پہلا بھائی وہ دنیا سے گیا ہے، اگر گناہگار بندہ تھا تو بہرحال دنیا اس کے لیے جنت تھی، دنیا میں بڑی عیش و عشرت سے رہا۔ اب اس کے بعد وہ قیامت تک کے لیے قبر کے اندر، گڑھے کے اندر جا کر سو گیا، اور ایسا تو ہے نہیں مرنے کے بعد مر جائیں۔ مرنے کے بعد مر جاتے تو مسئلہ آسان تھا، جو چاہو زندگی گزارو، جیسی چاہو زندگی گزارو، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد کی ایک وہ زندگی ہے جس میں کبھی مرنا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں جو مردے کی روح کو اس کے جسم میں واپس کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کبھی دوبارہ موت نہیں ہے، تو سوائے پہلی موت کے ان کے اوپر دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ان چند سالہ زندگی میں ہم اپنے ہمیش والی جو زندگی ہے اس کو خوبصورت اور بہتر بنا لیں۔ امتحان ہوتا ہے نا، تو امتحان کی تیاری میں بچہ اپنے کھیل کود اور کھانا پینا تک بچے ترک کر دیتے ہیں کہ ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں تاکہ ہمارا مستقبل سنور سکے، جو ہماری لائف ہے وہ سیٹ ہو سکے۔ تو ہمارا یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک ایگزام ہے، یہاں امتحان ہم دے رہے ہیں، تو بس یہاں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایگزام میں اتنی محنت کریں کہ جب ہمارا رزلٹ آئے نا، ہمارے موت آئے، اس کے بعد جو ہمیں رزلٹ ملے وہ ہمارا بہتر ملے، تاکہ ہماری لائف وہاں کی سیٹل ہو سکے جہاں کبھی دوبارہ موت نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی موت کو یاد کر کے زندگی بسر کرے۔ عمل اچھے ہیں تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مومن کا تحفہ موت ہوا کرتا ہے۔ عمل خراب ہے تو پھر اس فاسق فاجر گناہگار انسان کے لیے موت سے برا میسج کوئی نہیں ہے۔